بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل، اللہ کا بہت کرم کہ آج میں آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 جس میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیات ہیں، تو آیت نمبر 120 سے لے کر 124 تک انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ تو پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قائلین بها واتممها علینا آمین ثم آمین۔ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو آیت جو ہے وہ تلاوت کروں گی۔ دیکھیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 120 ہے، اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ جتنی خوبیاں پوری امت میں ہوتی ہیں نا، وہ صرف ابراہیم میں تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اتنی زیادہ خوبیاں تھیں جو ایک قوم میں، ایک پوری نسل میں ہوتی ہیں نا، وہ ساری خوبیاں اکیلے ابراہیم میں موجود تھیں، ٹھیک ہے؟ قانتاً للہ حنیفہ، وہ بہت فرما بردار تھے اللہ کے لیے، حنیفہ یکسو تھے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا اس پر فوراً یس کہہ دیتے تھے، ٹھیک؟ یہ سب سے بڑی کوالٹی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، ٹھیک؟ اور ایک اور صفت کہ دیکھیں کہ وہ باطل کے مقابلے میں اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے۔ پوری ان کی قوم جو تھی وہ کفر و شرک کی علمبردار تھی، اور وہ صرف اور صرف توحید کے علمبردار تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اتنا کام کر دکھایا تھا کہ جتنی کہ ایک پوری امت یا ادارہ کرتا ہے، تو اور ان کے عزم کا حال دیکھیے، اور ان کے عقائد اور اعمال کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے سہارے کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور فرمانبردار کس طرح تھے کہ صرف اور صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنی ایج میں ان کو اولاد عطا کی۔ جب اولاد عطا کی، جب اولاد بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو، خواب میں دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فوراً اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، اسماعیل سے، اور اسماعیل آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ابا جان اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ کر دیں۔ دیکھیں ہم اپنے ایمان کا اگر لیول دیکھیں تو کیا اس لیول کا ایمان ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں، فوراً اس کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں فوراً لگتے ہیں؟ نہیں لگتے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر یہی ہے، اسی کو ڈیفائن کرنا، اور اللہ واقعی میں ہمیں توفیق دے کہ ہم قانتاً للہ بن جائیں، ٹھیک ہے؟ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، دیکھیں وہ بہت زیادہ شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے۔ اتنی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی، ہر آزمائش پر پورا اترنے والے، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے۔ اجتباہ وہداہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چن لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ٹھیک ہے؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، پھر ہم نے دی اس کو دنیا میں بھلائیاں۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند تھے نا۔ خلیل اللہ کا لقب بھی ابراہیم کو ہی ملا تھا۔ کیوں اتنے پسند تھے؟ کیونکہ اطاعت گزار بڑے تھے، فرما بردار بڑے تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں ہی ہوں گے، صالحین میں ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، ان اتبع،
یہ کہ تم پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ، یہ کہ تم پیروی کرو ملت کی ابراہیم حنیفہ کی، یعنی کہ ابراہیم یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر رہے ہیں کہ تم ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیں ان کے والد آزر جو تھے وہ مشرک تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے فوراً بتوں سے انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی اپنے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب میں آپ کے لیے دعا استغفار کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، مشرکین کے لیے دعا استغفار بھی نہیں کرنی۔ تو دیکھیں واقعی میں ابراہیم علیہ السلام میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں، اطاعت گزار تھے، آزمائشوں پر پورا اترتے تھے، حنیف و مسلمہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوبیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ یہی مقصد تھا آپ سے ڈسکس کرنے کا کہ ہم اپنے ایمان کا لیول بھی چیک کریں اور واقعی اپنے آپ میں اطاعت گزاری لائیں، اللہ کے ہر حکم پر یس کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو حکم ہمیں آسان لگے ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں اور جو حکم ہمیں مشکل لگے ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں، نہیں، ایسے نہیں بننا۔ دیکھیں پھر ہم دنیا میں بھی بھلائیاں نہیں پا سکیں گے اور آخرت میں بھی نہیں۔ اور اگر ہم واقعی میں اطاعت گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا پہ بھی آسانیاں انشاءاللہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہمیں کریں گے۔ اور واقعی میں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو واقعی۔ اور ہم دیکھیں ابراہیم کے طریقے کی ہم پیروی کرتے ہیں اور واقعی میں ہم صحیح طور پر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ٹاپک میں پھر انشاءاللہ بہترین انشاءاللہ لے کر میں آؤں گی آپ کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔ نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔